عثمان صاحب ہی کہے آج کوئی بھنگی کا کہ میں نہیں ماندا میں کہا چلو میں تینوں نہیں ماندا کیوں اس اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن الا اللہ مانا جڑا غار وچ بھی نالے تے مزا ادھر تیرے میرے رب نے فرمایا جبریل بے ایمان کیا میرے اچھا ابو بکر کو گواہ منگنا چاہتے نے ادھر تیرے میرے سونے اقرب نے قرآن دی آیت نازل کر دیتی انہیں لے آؤ قرآن چک کے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا لقد لا بولو گے تو تقریر کریں گے نا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا الا اللہ فقیرا فنحن اغنیاء آیت لے کے سیدنا جبریل امین تیرے میرے نبی دے کول آئے رہے ہاتھ بن کے میرے سارا دے بابے نبی اے یہودی قصاب نے ابو بکر صدیق کیوں ابو بکر دا گواہ رب پہ تسی ستے پائے ہو میں جاگدہ پیاما ایک ایسا ویڑا ہے الزام بیٹی تے لگے عائشہ صدیقہ دے تے رب قرآن دیاں 18 آیتہ نازل کر دے وے الزام جناب صدیق اکبر تے لگے رب فرمائے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا الا اللہ فقیر ونحن اغنیاء اے میرا جبریل جلدی قرآن لے جا جبریل قرآن دی آیت لے کے آنے سوڑیا ابو بکر صدیق کیا ابو بکر دا گواہ رب ہے اور میں کوئی بھی حدیث نہیں پڑھدا میں قرآن پڑھنا چھڈو آج حدیث قرآن ہی سنا اس اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار قرآن ہے کیا ہے تو تاریخ تے جھوٹ سنانا ہے میں قرآن دا سچ سنانا وا اس اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما یا اللہ ٹھنڈے جڑا بولے دا نصیب ٹھنڈا نہ کری اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن لا ترجمہ کیے جڑا غار وچ وی نالے جڑا غار وچ وی نالے تے مزار وچ وی نالے جڑا غار وچ وی نالے تے مزار وچ وی نالے جڑا غار جڑا غار آوے لالا کی دشباشی بن کے بیٹھا اچھی پڑھ یار جڑا غار وچ وی نالے تے مزا جڑا غار وچ وی نالے تے مزا وچ وی نالے تے مزا وچ وی نالے صدیق شال تیرے صدیق شال تیرے رتبے دی خیر ہووے صدیق شال تیرے رتبے شال تیرے رتبے بالکل جڑا مر گیا میرے پیٹے پا گیا جے دوبارہ میں آج پڑھنا پھر ترجمہ لو اس اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اس اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین آپ کے سبحان اللہ ساڑھے بچیاں نو واللہ جائے محفلہ اس بین دا اس اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار
لصاحبه قرآن صحابی کہے آج کوئی بھنگی کا کہ میں نہیں ماندا میں کہا چلو میں تینوں نہیں ماندا کیوں اس اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن الا اللہ مانا جڑا غار وچ بھی نالے تے مزا صدیق شالہ تیرے اذ یقول لصاحبه لا تحزن ایک غار ہے ایک تیرا میرا نبی جناب سے آقا نعمت جناب صدیق اکبر نے کافر غار دے دروازے کے آ گئے یہ قرآن ہے رب نے فرمایا لا تحزن اوے سونے ابو بکر نو کہہ دے غم نہ کر غم نہ کر غم نہ کر غم نہ کر کیوں الا اللہ مانا رب ابو بکر دے نالے رب ابو بکر دے نالے ستے پہ اوے چرسی منے نہ منے رب ابو بکر دے تے اتر رکھ کے نبی نے پوچھا اوے پیچھا کی چھڑی آئی چرالے دا جوان اور پتہ لگے گا تیرا سینے سے آواز آئے صدیق پاک ہاتھ بن کے آکھے سارا دے بابا تو اڈے جے سجن ہوئے تو پیچھا نہیں ویکھی دا جاتنے میں جملہ بدلن لگے ہونی بول لیا جے سہرا دے بابا منگو تسی تے میں کر چھڑا اجے بھی جے کسے دا دل نہیں بنیا تے دوبارہ بول لوے حضور تو اڈے دین نو دینا ہوئے تے ابو بکر گھر چھڑے میں گھر کچھ نہیں چھڑیا کیوں گھر جانے خدا جانے مصطفیٰ جانے رب نے انہاں دے دلاں وچوں ہر قسم دیاں نفرتاں نو کڈ کے محبتاں پیدا کر کے انہاں نو بھائی بنا دیتا ہے فرمایا جدوں جنت جان گے اپنے ممبراں تے بیٹھ کے خوش ہو جان گے دس جے صدیق اکبر غار جاوے تے رب قرآن نازل کرے جے ابو بکر یہودی نو تھپڑ مارے تے رب قرآن نازل کرے جے علی ابو بکر دا پتہ لین آوے رب قرآن تھکدا جے حضور دی اہل بیت دی گل آوے سنی پھر بھی نہیں تھکدا جے داتا علی دی گل آوے تے میں پھر نہیں تھکدا جے مہر علی دی گل آوے تے میں پھر نہیں تھکدا جے غوث علی دی گل آوے تے میں پھر نہیں تھکدا لڑ کے بولو جے مولا علی دی گل آوے میں پھر نہیں تھکدا جناب سیدنا صدیق اکبر نے مصطفیٰ دے قدم چوم کیا کیا سارا دے بابا ہن میں آیا تے تہاڈا یار بلال لے کے آواں گا کافر کی آندا ہے 10,000 دینار 2 یمنی غلام 2 لونڈیاں تواڈے چہرے میں ویکھ رہا ہاں حضرت صدیق اکبر نے آکھیا بس فرمایا بس جا کے اس کافر نو کہہ دیو اگر ابو بکر یمن کا بادشاہ ہوتا میں پورا یمن دے دیتا ایک بلا جدو کافرہ نے جناب ابو بکر صدیق دی نیکی تے شک کیتا ہے رب نے فوراً قرآن دیا اتنازل کی تھی جاگو وَسَيُجَلَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ فرمایا چپ کرو ابو بکر نے جو کچھ کیتا ہے اس وجہ تو کیتا ہے خدا راضی ہو جائے مدینے والا مصطفیٰ الزام لان والے کافر نے جواب دینا والا میرا رب ہے ادا مطلب ابو بکر دے دشمنوں نو جواب دینا رب دی سنت ہے ادھر میرے رب نے فوراً قرآن نازل کر دیتا اے کافرو ابو بکر دی نیت پہ شک نہ کرو کیوں میں پھر آج پڑھنا تے چلے آوا وَسَيُجَلَّبُهَا الْأَتْقَى جڑا آپ بھی پاکے مال بھی پاکے تن بھی پاکے من بھی پاکے کیوں وَسَيُجَلَّبُهَا الْأَتْقَى تاریخ سبحان اللہ آوے وَسَيُجَلَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ سارے
چلے گا جناب ابو بکر صدیق سے کار جناب ابو بکر صدیق جنہی نیت دا گواہ رب پہ ابو بکر نے جو کچھ کیتا اس وجہ تو کیتا کہ میرا رب راضی ہو جائے ابو بکر نے جو کچھ کیتا اپنے رب دی رضا واسطے کیتا والا سوفا ابو بکر نے والذین آمنوا وحاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آمنوا وحاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ انہوں نے ایمان بھی لیا کہ اپنے رب واسطے ہجرت کی تھی اپنے رب واسطے جہاد کیتا اپنے رب واسطے وطن چھڑیا اپنے رب واسطے بچے قربان کیتے اپنے رب واسطے سب کچھ کٹایا اپنے رب واسطے چکے غار اچ گئے نماز بھی پڑھیے تے آنے بندے نمازی آکھن روزہ بھی رکھیے تے بندے روزے دار آکھن حج بھی کریے تے آنے بندہ سانو حاجی آکھے 1000 روپیہ دئیے تے آنے لوکی سانو سخی آکھن سوڑا ہے صحابہ دی اور جماعت جنہ بندیاں نو راضی کرنا واسطے کچھ نہیں کیتا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ جڑا غار وچ وی نال تے مزہ جڑا غار وچ وی نال تے مزہ موڑ نہیں سی میرا ایویں دی تقریر دا پتہ نہیں ہو گئی جڑا غار وچ وی نال تے مزہ آئے کوئی صبح پوچھے ابو بکر کون ہے ان وقت سوڑا ہے جڑا غار وچ وی نال تے مزہ وچ وی نال جڑا غار اجے نہیں جڑا غار وچ وی نال تے مزہ وچ وی نال صدیق شالا تیرے کری میرے آستے پڑھ دو یار صدیق شالا تیرے رتبے دی خیر ہووے او بولے جنی ماں سننی ہے جنہ ڈاڈا سننی ہے صدیق شالا تیرے ہاتھ کھڑا دے ہاتھ کھڑا دے صدیق شالا تیرے رتبے دی خیر ہووے صدیق دینا لازان بلال عرضوی حضور نماز دا وقت ہو گیا ہے فرمایا مرو ابا بکرن فلیسلی بالناس ساڑھے مسلح تے ابو بکر تو سوا کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا